3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید نور عالم ابن حضور عالم کے روح کو سال ثواب۔ قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین عادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات بھیجیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ حضرات سے صرف اتنی گزارش کی جاتی ہے کہ یہ جو تھوڑی سی آواز کو بڑھانا ہوگا، آواز بہت کم ہو رہی ہے۔ یہ جو گیپ ہے اور یہ جو موبائل کی سرحد ہے، اس کو آپ کو پار کرنا ہی پڑے گا، چونکہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ مولوی صاحب کا چاہے احترام کیجئے نہ کیجئے، لیکن ان نماز پڑھنے والوں کا احترام کیجئے کہ انہیں تھوڑی سی جگہ ملے۔ اب جب آپ بیٹھے ہی ہیں تو باقاعدہ آگے آئیے، کیا جا رہا ہے؟ مولوی صاحب جتنے بھی ہیں قوم کو آگے ہی بڑھانے کے چکر میں ہیں، یہ خود قوم پیچھے ہٹنے کے چکر میں ہے۔ تو مسئلہ دوسرا، اس موبائل کے آس پاس کی جگہ بہت عجیب لگتی ہے، اس کو آپ کو بھرنا ہی چاہیے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک میدان چھوڑ دیا گیا ہے جو کہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے گا، ادھر سے بھی کسی یہ تقریباً سوئم کی مجلس ہے اور اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اسے بہت زیادہ دیر تک پڑھا نہیں جا سکتا۔ ایک پرسے کے طور پر یہ مجلس ہوتی ہے، تعزیت ہوتی ہے اور قوم کی طرف سے ایک ہمدردی کا اعلان ہوتا ہے۔ اصالہ ثواب کی مجلس، چونکہ مرنے والے کا تعلق برادری سے صرف اتنا ہے کہ وہ اس کی برادری کا ایک حصہ ہے، رشتہ داری کا کوئی تعلق سب آدمیوں سے نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کسی کے بھی ایصال ثواب میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیں یا نہ دیں، تعزیت دیتے ہیں، تسلیت دیتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس قوم کے اندر ہمدردی زندہ ہے۔ کوئی کسی کے مرنے میں کیوں جانے لگا؟ کوئی کسی کے مرنے میں کیوں جائے گا؟ اگر ہمدردی نہیں ہے تو کیا پورا زمانہ اس امام باڑے میں آ گیا؟ نہیں، وہی لوگ آئے ہیں جو یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ہمدردی زندہ ہے۔ تو اگر ایصال ثواب میں کھانا جو آ گیا ہے وہ بھی نہ ملے، تب بھی یہی کافی ہے کہ اس قوم کے ایک ایصال ثواب کی مجلس یہ اعلان کر دیتی ہے کہ اس قوم کے اندر ابھی ہمدردی زندہ ہے، اور جہاں ہمدردی زندہ ہوتی ہے وہاں آتنکواد میں اضافہ نہیں ہوتا۔
ظالم کہاں بڑھتے ہیں؟ جہاں ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ آتنکواد میں اضافہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی کے یہاں اگر مرنے پر پرسے کے الفاظ لائے ہیں، اسے تسلی دے رہے ہیں، اسے تعزیت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہماری شریعت ہم سے کہتی ہے کہ ہم اتنی ہمدردی تو دکھلائیں کہ کسی مرنے والے کے ہاں رحم و کرم کے الفاظ لے کر جائیں۔ چنانچہ جن لوگوں میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں وہاں آتنکواد بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ فاتحہ کے قائل نہیں ہیں، کچھ لوگ یہ بھی جذبات رحم و کرم نہیں رکھتے، اور جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے، میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ جہاں حسین کی مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں وہاں یزید زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور جہاں ایصال ثواب میں فاتحہ نہیں ہو رہی ہے وہاں ظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو اس لیے زندہ رکھیے کہ زمانہ آتنکواد کا شکار نہ ہو جائے، ان دونوں چیزوں کو اس لیے زندہ رکھنا ہے۔ اب ایک لفظ اور جو میں آج کل کے موسم کے اعتبار سے کہنا چاہوں گا تاکہ سامعین جو موجود ہیں وہ اس کو محسوس کر سکیں۔ تم میں بھی کوئی ہمت نہیں تھی کہ بمبئی میں تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی کے سوئم کی مجلس میں اتنی تعداد میں شریک ہو جاؤ، تم میں بھی ہمت نہیں تھی، مگر یہ کمال تھا اہل بیت کی تربیت کا کہ انہوں نے تمہیں پالا ہی مظلوم کی محبت پر ہے۔ جملہ ہے یہ خدا کے پاس، کیا جملہ ہے؟ انہوں نے تمہیں پالا ہی مظلوم کی محبت پر ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی کسی کے مرنے پہ کیوں آتے؟ ٹھیک ہے، اس کا مرا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم کیوں جائیں؟ ہمیں کیا جانے؟ ایسے سینکڑوں لوگ نہیں آئے، لیکن آپ کا اتنی تیاری کے ساتھ آنا، اتنی تعداد میں بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی نہ کوئی تربیت تو ہے جو تمہیں یہاں لائی ہے۔ جو لوگ سمجھنا جانتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، اور جو مجلسوں میں بیٹھتے رہے ہیں انہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اب میں لفظ کہنے جا رہا ہوں جو آج کی اس ایصال ثواب کی مجلس کو ماحول سے وابستہ کرے گی۔ اگر کل آپ عزاداری میں نہ آئے ہوتے تو آج کسی کی تعزیت میں بھی نہ آتے۔ اگر آپ کل عزاداری میں نہ آئے ہوئے تو آج کسی کی تعزیت میں نہ آئے ہوتے۔ مجھے قبلہ و کعبہ بتا رہے تھے کہ اس امام باڑے کے سامعین بہت اچھے ہیں، تو ہم تو سامعین کو ہی دیکھتے پھرتے ہیں کہاں کہ کتنے اچھے ہیں، اور الفاظ ہی یقین دلاتے ہیں کہ کتنی صلاحیت ہے یا سماعت میں کتنا دم بچا ہے۔ وہ لفظ آ رہا ہے جو آپ سب کو پرکھے گا بھی اور ایک طالب علم کی بات کی حقیقت کو آپ تک پہنچائے گا بھی۔ توجہ دیجیے گا، اگر کل عزاداری میں نہ آئے ہوتے تو آج کسی کی تعزیت میں کیوں آئے ہوتے؟ اور اس کا واضح سا ثبوت یہ ہے کہ جو اپنے وقت کے امام ہی کو نہ رویا وہ کسی کے عوام کو کیا روئے گا؟ جو امام حسین کی عزاداری نہیں کر سکا، جو امام حسین کی عزاداری نہیں کر سکا، انہی کے لیے نہیں آنسو بہا سکا، وہ کسی کی مجلس میں کسی عام آدمی پہ آنسو بہائے گا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ مولانا کب تک فاتحہ کرتے رہو؟ تو میں نے یہ بھی پوچھا لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ تم نہ کر کے کتنے مالدار ہو گئے اور ہم کر کے کتنے غریب ہو گئے۔ اس قوم کے اندر امام حسین ایک ایسی روش چھوڑ کے گئے ہیں کہ زندگی گزر جائے گی اور یہ قوم کبھی غریب نہیں کہلا پائے گی۔ انہوں نے اس قوم کو لوٹنا نہیں سکھایا ہے، لوٹانا سکھایا ہے۔
ایسی روش چھوڑ کے گئے. یہ قوم بانٹنا جانتی ہے, یہ قوم تقسیم کرنا جانتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ 40 میں بھی کر رہی. لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آیا کہ مخالفت کہاں ہوئی 40ویں کی, فاتحہ کی مخالفت کیوں ہوئی. تو اس کا ایک ریزن میری سمجھ میں تب آیا جب میں نے یہ دیکھا کہ فاتحہ ہوتی ہی نہیں ہے بغیر باپ کا نام بتائے. ہر آدمی 40واں کروا سکتا تھا, ہر آدمی سارے ثواب کرا سکتا تھا اگر صرف اتنی سی بات ہوتی کہ موٹے کی فاتحہ, پتلے کی فاتحہ, لمبے کی فاتحہ. لیکن وہاں لمبا پتلا آیا نہیں, وہاں تو لفظ ہی آیا فنا ابن فنا. تو انہوں نے کہا بھیا باپ کہاں سے لاؤیں گے, فاتحہ ہی کو بدعت بتاتے چلے گا. ایک سلام قول محمد والے. تو بھیا تم ایسا کرو کہ شجرے سلامت ہیں ان کے ہاں فاتحہ سلامت ہے. لیکن جنہوں نے دیکھا کہ یار باپ دادا تو مل ہی نہیں رہے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم فاتحہ ہی کی مخالفت کر دیں, ابا کہاں سے لائیں. تو یہ اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بچانے کے لیے آدمی دوسری چیز کی مخالفت کرتا ہے, دوسری چیز کی مخالفت کر بیٹھا ہے. ورنہ یہ بہترین چیز ہے. ایصال ثواب جو ہے یہ ایک بہترین چیز ہے اور اس سے بہت ساری باتوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ میرا موضوع اس وقت موت اور حیات نہیں ہے. اگر میرا موضوع موت و حیات ہوتا تو میں ثابت کرتا کہ مردہ کون ہے, زندہ کون ہے, اور وہ میرا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑی تفصیل کے ساتھ پڑا ہوا ہے. لیکن اس وقت جو میں نے ایک آیہ کریمہ شروع کی ہے وہ اس سے بھی آگے کی آیت ہے. حالانکہ یہ جو قبلہ لوگ بیٹھے ہیں میرے آس پاس یہ کہیں گے کہ مولانا آج تو آپ نے تختہ ہی پلٹ دیا, ایسا تو نہیں کرنا چاہیے آپ کو. لیکن میں یہ بات بچپن میں کرتا تو شاید کچھ نہ ہوتا, لیکن 55 میں کر رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ اب میں کر سکتا ہوں. پہلے کرتا تو یہ سارے کے سارے کہتے کہ کیا کر رہا ہو قمر سلطان بھائی. لیکن اب یہ نہیں کہنے کے, اس لیے نہیں کہنے کے کہ میں نے اس میں 50 سال سوچا ہے, تب جا کے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں. جب ہمیں اسکولوں میں مجلس پڑھانے کے لیے کہا جاتا تھا تو ہمیں ایک آیت رٹائی جاتی تھی, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے ہو. ہم بھی اچھل کے اسی پہ پڑھا کرتے تھے. لیکن جب ایران گئے اور ایران سے واپس آئے تب ہم نے کتابیں پڑھنا شروع کی, تب ہمیں محسوس ہوا کہ یار یہ آیت موت کے بارے میں ہے ہی نہیں. یہ آیت موت کے بارے میں ہے ہی نہیں, یہ بات ہی غلط ہے. اس لیے کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے ہو. اب بمبئی کا امتحان ہے, اب بمبئی کا امتحان ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے اس موضوع کو. تم تمنائے موت کرو اگرچہ سچے ہو. اس کا مطلب موضوع ایک نہیں ہے, موضوع دو ہے. ایک ہے موت اور ایک ہے تمنائے موت. اب بات ہے یہ, ایک ہے موت اور ایک ہے, اسے خوب رٹ لیجئے پہلے تبھی بات آگے بڑھے گی. ایک ہے موت اور ایک ہے تمنائے موت. موت قبر کے بعد ہے, تمنائے موت قبر سے پہلے ہے. نہیں قمر سلطان تمہاری ضد ہے کہ تم اسے سمجھا کے رہو, مجمع کی ضد ہے کہ وہ سمجھنے ہی نہیں چاہ رہا. اب اگر ضد ہے تو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور بیوی سے دعا کروں گا کہ اس آیت کو ان تک پہنچنے کی توفیق دے دے. متوجہ رہیے گا اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں.
ایک ہے موت اور ایک ہے تمنائے موت۔ آیت یہ کہنے نہیں آئی ہے کہ مر جاؤ تو ہم سمجھیں گے کہ تم سچے ہو۔ آیت یہ کہنے آئی ہے کہ تم تمنائے موت کرو جیتے جی، تب ہم سمجھیں گے کہ تم سچے ہو۔ اس کا مطلب آیت یہ نہیں بتانے آئی ہے کہ مرا کیسے جائے گا، آیت یہ بتانے آئی ہے کہ جیا کیسے جائے گا۔ اب میں آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، باقاعدہ آگے جگہ ہے، پیچھے جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے ان افراد کو پریشانی ہو رہی ہے جو اس طرف بیٹھے ہیں، اگر اس طرف سے آپ بالکل یہ گیپ ختم کریں گے نا، آگے تھوڑا سا ادھر سے آگے گھسیں گے اس والے موبائل سے، تب اس امام بارگاہ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہاں باقاعدہ لوگ ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مجلس 4-5 گھنٹے ہونے والی نہیں ہے، بہت کم مجلس ہونے والی ہے، لہٰذا مجھے جتنی جلدی ہو سکے آپ خرچہ کر لو، اور اگر آپ خرچہ نہیں کر پائے تو پھر مسئلہ آپ کا ہے، آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ متوجہ رہیے گا کہا کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت یہ بتانے نہیں آئی ہے کہ مرا کیسے جائے گا، یہ آیت یہ بتانے آئی ہے کہ موضوع موت نہیں ہے، موضوع تمنائے موت ہے۔ تمنائے موت زندہ لوگ کرتے ہیں، موت مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ آیت قبر سے ادھر کی ہے، قبر سے ادھر کی نہیں ہے۔ ایک سرحد آپ پہلے بنا دیجئے موت کی اور تمنائے موت کی، تب یہ موضوع آگے بڑھے گا۔ تو میں نے قرآن مجید سے کہا یہ تم نے کیا کہا کہ تم تمنائے موت کرو؟ کا اس لیے کہا کہ اگر سچے ہوں گے تو کریں گے۔ اس کا مطلب مرنے کی تمنا وہی کرے گا جو سچا ہوگا۔ ایک قمر سلطان تم مجلس پڑھو یا نہ پڑھو مگر حق ممبر ضرور ادا کرو۔ اب اگر حق ممبر ادا کرنے جا رہا ہوں تو آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ کیا کہا اللہ نے کہ تم تمنائے موت کرو، اگر یہ سمجھ چکے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو۔ اس کا مطلب دو صفتیں ہیں جو تمنائے موت کریں گی، ایک تو وہ جو ولی ہوگا وہ تمنائے موت کرے گا، دوسرا وہ جو سچا ہوگا وہ تمنائے موت کرے گا۔ مجلس اگر بیٹھے گی تو اس لفظ میں، اٹھے گی تو اس لفظ میں، کہیں بھی جائے گی تو اسی لفظ میں جائے گی۔ تمہیں ہم جب سچا سمجھیں گے جب تم تمنائے موت کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کی نظر میں سچا ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں سچا ہونا۔ آپ خود کی نظر میں کتنے سچے ہیں یہ آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے کہتے رہو سچے، لیکن قرآن مجید نے تو یہ لفظ کہا ہے کہ اگر تم نے تمنائے موت کر لی تو ہم تمہیں سچا سمجھیں گے۔ میں نے کہا بھئی اگر نہ کی تو کیا ہوگا؟ کہا مولانا اگر مدرسوں کی دال کھائی ہے تو اسے بھی بتا کے جاؤ کہ اگر تمنائے موت کی نہ کی تو کیا ہوگا۔ تو میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں، لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کبھی بھی وہ لوگ تمنائے موت نہیں کر سکتے جن کے نامہ اعمال بگڑ چکے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ تمنائے موت وہ کریں گے جو ولی ہوں گے، وہ کریں گے جو سچے ہوں گے، وہ کبھی تمنائے موت نہیں کریں گے جو بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اب میں مناظرہ تھوڑی پڑھ رہا ہوں جو آپ گھبرا رہے ہو، جو بگڑے ہوئے ہوں گے وہ کبھی تمنائے موت نہیں پڑے
میری مراد پوری ہو جائے اس آیت میں. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوع ایک نہیں ہے، موضوع دو ہیں. کہا دو ہیں، اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تمنائے موت کرو. تو ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کیا مولانا مر جائیں؟ میں نے کہا یہی غلطی ہے یار، مرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، موت کو یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے. میں جانتا تھا کہ سناٹا آئے گا اس جگہ پر، مگر اس سناٹے کو توڑنا بھی میرا کام ہے. اس کا مطلب دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ جیئیں گے اور موت کو یاد رکھ کر جیئیں گے، اور کچھ لوگ جیئیں گے اور موت کو بھول کر جیئیں گے، صرف زندگی کی تمنا کر کے جیئیں گے. تو کچھ وہ ہیں جو موت کو یاد رکھ کر جیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف زندگی کو یاد رکھ کر جیتے ہیں. آج قرآن مجید کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھ لینا جتنا دم ہو. قرآن نے کہا کہ تم موت کو یاد رکھ کر جیو. سن 2023 24 25 کے اخبار ذہنوں میں لے آنا جب میں جملہ کہوں. قرآن مجید نے کہا کہ موت کو یاد رکھ کر جیو، اس لیے کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے. یہ تھا وہ جملہ میں تم تک پہنچانا چاہتا. یہی وہ جملہ تھا جسے میں تم تک پہنچانا چاہتا. جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے، اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اس کے چاٹا کیوں ماروں، مجھے مرنا ہے. میں اس کا کھیت کیوں اجاڑوں، مجھے مرنا ہے. میں اس کے فلیٹ پر قبضہ کیوں کروں، مجھے مرنا ہے. میں اس کا قرضہ لے کے کیوں مروں، مجھے مرنا ہے. نہیں، میرا آدھا مجمع سمجھا، آدھا سمجھا ہی نہیں. میں اس کا گھر کیوں جلاؤں، مجھے مرنا ہے. میں اس کے دروازے پہ آگ کیوں لگاؤں، مجھے مرنا ہے. متوجہ رہیے گا. میں اس کی گردن کیوں اتاروں، مجھے مرنا ہے. میں اس ملک میں بم کیوں ماروں، مجھے مرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ دوسروں پہ ظلم، اتیاچار اور انیائے نہیں کرتے ہیں، اور جنہیں یاد ہوتی ہے وہ لوگ سبز قدم نہیں ہوتے ہیں بلکہ کرتے ہیں. ایک لفظ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آرزوئے حیات زندگی کو نہیں نکھارتی ہے، تمنائے موت زندگی کو نکھارتی ہے. جنہیں موت ہی یاد نہیں ہے. اسے صرف اپنے جینے کی فکر ہے. اس کا بیٹا مرتا ہو تو مر جائے، اس کا فلیٹ اجڑتا ہو تو اجڑ جائے، اس کا کھیت ختم ہوتا ہو تو ہو جائے. میرا تو بڑھ رہا ہے نا، میرا بیٹا تو زندہ ہے. تو جو لوگ صرف جیون سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ صرف زندگی سے پیار کرتے ہیں، وہ دوسروں کی زندگی کے لیے خطرہ بنتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو موت یاد ہوتی ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرنا جانتے. اس لیے ظلم نہیں کرنا جانتے کہ انہیں مرنا ہے. اس کا مطلب موت ایک ایسی شے ہے، اور تمنائے موت ایک ایسی شے ہے جو زندگی کو اصلی راستے پہ لا سکتی ہے. زندگی کو اصولی راستے پہ لا سکتی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ تھی تمنائے موت. اس زمانے کے ذہن سے موت ہی تو نکل گئی، جس کی وجہ سے ساری چیزیں آسان ہو گئی. اگر موت یاد ہوتی تو شاید یہ منظر نہیں ہوتا. قمر سلطان جب قسمیں دو ہو گئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ قسمیں سڑکوں پہ چل رہی ہیں، یہ تو مجلس میں بھی چل رہی ہے. میں مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد سے کہہ رہا ہوں کہ دو ہی طریقے ہیں تمہارے جینے کے، یا تو موت کو یاد رکھ کر جیو یا صرف زندگی سے پیار کر کے جیو. اگر دونوں ہیں تو دونوں کا فرق سنیے. جو موت کو یاد نہیں رکھتے ہیں وہ کیسے جیتے ہیں، اور جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ کیسے جیتے ہیں. میں دونوں کا فرق بتا کے ممبر چھوڑ دوں تو مجلس ہو گئی. عزیزوں متوجہ رہیے گا. جنہیں موت یاد نہیں ہوتی اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جنہیں موت یاد
نہیں ہوتی وہ طبیعت پہ چلتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ شریعت پہ چلتے ہیں۔ اور توجہ سے ایک ایک جملہ یادگار ہو جائے گا مجلس پر، ایک ایک جملہ یادگار ہو جائے گا اگر آپ میرا ساتھ دیتے رہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہے، جملہ سنیے جملہ سنیے جملہ سنیے، جنہیں موت یاد نہیں ہے وہ بازار میں لگے ہیں، جنہیں یاد ہے وہ کردار میں لگے۔ ایک ایک لفظ میرے بچے تک پہنچنا چاہیے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ صورت سجانے میں لگے ہیں، جنہیں یاد ہے وہ سینت سجانے میں لگے ہیں۔ آخری جملہ سنیے، جنہیں موت یاد نہیں ہے وہ مال میں لگے ہیں، جنہیں یاد ہے وہ اعمال میں لگے ہیں۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہ کون سے قبیلے کا انسان ہے۔ اسے موت یاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف زندگی پہ قربان ہوتا ہے؟ اپنی آرزوئے حیات کے چکر میں سینکڑوں لوگوں کی زندگی چھین لینا، یہ کون سے اسلام کی بات تھی؟ یہی وہ غلط اسلام تھا جس نے لوگوں کو جنت کے سودے دے کر چلتی ہوئی زندگیوں کو جہنم بنا۔ تمہیں 10 ہونیں ملیں گی، اس کی گردن کاٹ دو، تیری آرزو میں جنت اس کو جہنم بنائے دے رہے۔ دوسروں کی زندگی پر کھیل جانا، یہ قرآن مجید نے کون سا سبق دیا تھا؟ لیکن قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا کہ چہرے دیکھ لینا ان کے، چہرے دیکھ لینا ان کے، جو موت کو یاد رکھ کر نہیں جیتے ہیں وہ جی نہیں سکتے۔ آخری چیز اس ضمن کی، پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا، اس ضمن کی آخری چیز یہ طے ہے آقا کہ جو موت کو یاد نہیں رکھتے وہ چھیننا جانتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہی تاریخ ہے، اور جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم ایسے نہیں بولو گے، اب بولو گے جب میں اس کی تدبیر کروں گا۔ اسے موت یاد نہیں تھی، وہ چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا، اسے یاد تھی وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ ہزاروں بریانیوں کی دیگیں جب تم پہ قربان ہوتی ہیں تب ایک ذاکر چاہتا ہے کہ تم اس کے لفظوں ہی سے واقعے کو سمجھ لو۔ جب نہیں سمجھتے ہو تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ ان بیٹیوں، ان بوٹیوں کے خرچے کا کیا ہوا، جو عزاداری پہ اتنا خرچہ ہوتا رہا، اس کی وجہ سے سامعین اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ ذاکر نے جہاں اشارہ کیا وہاں تک پہنچے کیوں نہیں؟ آپ جب نہیں پہنچتے ہیں تب سوچتا ہوں کہ دین پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے اتنی آمدنی بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ ایک سلام کرتے محمد و آل محمد۔ جب ایسا ہوتا ہے تب یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے اتنی آمدنی بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ کون آدمی ہے کہ جو خرچہ زیادہ کرے اور آمدنی کم ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی نہیں چاہتا تو دین ہی کیوں چاہے؟ دین میں بھی طے ہے کہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے اتنی آمدنی کا خیال اگر آپ کے دلوں میں آ جائے گا تب آپ ہر آدمی سے پوچھیں گے کہ یہ تبرک لے تو رہا ہے، کلمہ جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
یہ تاریخ کتنی جانتا ہے، یہ قرآن کتنا جانتا ہے، یہ ایمان کتنا جانتا ہے. آخر خرچہ ہو رہا ہے، ہم کیوں نہ سوچیں آمدنی کے لیے. ہم نے کسی غیر کے حوالے نہیں کیا ہے دین کو، ہم اپنوں کے حوالے کر رہے ہیں دین کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان مسلمانوں میں سے ہونا ہی نہیں چاہتے جو صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں. اگر یہ ہوگا تب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جتنا خرچ ہوا اتنا ہو، آمدنی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب جو لفظ میں نے کہا تھا کہ جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ چھوڑنا جانتے ہیں، جنہیں یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں. علی تخت خلافت چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے. علی بس یہ آخری بات ہوگی شاید. علی تخت خلافت چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے. کچھ ایسے شیعہ مفکرین نے سوال کیے کہ مولا کیا یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ گئے؟ تو مولا نے جواب دیا مجھ سے بڑا بہادر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اب آپ کا چپ رہنا مجھے تعجب میں ڈالنا ہے، مگر تمہاری چپی کو توڑنا بھی مجھے آتا ہے. مجھ سے بڑا شجاع، مجھ سے بڑا دلیر، مجھ سے بڑا بہادر کوئی دنیا میں ہے نہیں. اس لیے کہ کسی بھی بہادر کے لیے آسمان سے تلوار نہیں آئی ہے سوائے میرے. اگر کسی کے لیے آئی ہو تو بتا. کسی کے لیے آئی ہے؟ نہیں آئی. جب نہیں آئی تو میرے ہی لیے آئی. عجیب بات ہے، موسیٰ کو لاٹھی مل گئی، تم نے نبی مان لیا. مجھے ذوالفقار ملی، امام نے مانا. عجیب بات ہے، موسیٰ کو لاٹھی ملی، موسیٰ کو لاٹھی مل گئی، اس سے کہہ رہے ہو نبی اللہ ہے. مجھے ذوالفقار ملی، ولی اللہ ماننے کو تیار نہیں ہو. موسیٰ کا عصا اس کی نبوت کی دلیل ہے، میری ذوالفقار میری امامت کی دلیل ہے. موسیٰ کا عصا موسیٰ کا عصا ان کی نبوت کی دلیل تھا، میری ذوالفقار میری امامت کی دلیل ہے. تم نے انہیں نبی اللہ مان. عیسیٰ نے ایک کلمہ کہا تو ان کی قوم انہیں نبی مان گئی. میں نے پورا قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھا، وہ بھی نازل ہونے سے پہلے. تو عیسیٰ اگر گہوارے سے انی عبداللہ کہہ دے تو نبی اللہ ہے. میں اگر نبی کے ہاتھوں پہ کتاب پڑھ دوں تو میں ولی اللہ نہیں ہوں. میری دلیلوں کو سوچ رہے ہو. میں نے کہا عیسیٰ موسیٰ کا عصا اور آپ کی ذوالفقار کا کیا رابطہ ضابطہ؟ کا رابطہ ضابطہ تو کچھ نہیں ہے. جو کچھ کمال اس لاٹھی میں تھے وہی میری ذوالفقار میں بھی ہے. میں نے کہا وہ کیسے یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کہ ان کا بھی تو کمال یہی تھا. جب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جب عصا تھا تو چھوٹا تھا، جب اژدہا بنا تو بڑھ گیا. یہی میری ذوالفقار ہے. جب تک میان میں رہتی ہے چھوٹی رہتی ہے، جب نکلتی ہے 40 گز بڑھ جاتی ہے. 40 گز بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا مولا سمجھ میں آیا. کہا کہ اب جملہ سنیے گا، چپ نہ رہیے گا، چپ نہ رہیے گا. اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں علی دماغوں تک پہنچ کر یقین اور عقیدے تک پہنچتے ہیں.
یہ بس عزیزو، اب اس سے زیادہ یہ سویم کی مجلس ہے، وہ تو چونکہ ایام آزاد تھے اس لیے بھی اتنی بحث ہو گئی، ورنہ اتنی بھی بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، پرزہ و تعزیت ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آیت کو ایک مقصد تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ گفتگو آپ سے کی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے مقصد تک پہنچے تاکہ گفتگو ایک کوئی رخ تو اختیار کرے۔ تو میں کہاں کھڑا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ گئے، کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بزدلی کی علامت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑا بہادر کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اب یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر بہادر صرف اکیلا بہادر ہے، نہ اس کا باپ بہادر ہے نہ اس کا بیٹا بہادر ہے۔ مجلس تو ہو جانا چاہیے تھی، مگر میں ایسا بہادر ہوں جس کا باپ بھی بہادر ہے، دادا بھی بہادر ہے، بیٹا بھی بہادر ہے، پوتا بھی بہادر ہے۔ آج بمبئی بول رہا ہے، اگر بول رہا ہے تو جملہ سنو، ذاتی بہادر ہونا اور ہے نسلی بہادر ہونا۔ ذاتی بہادر ہونا کربلا میں بیٹا علمدار ہے۔ لفظ سنیے گا، باپ جس نے کعبہ بچایا، بیٹا جس نے دین بچایا۔ نسلی بہادر علی جس خاندان میں جا کے دیکھو گے، ان کی عظمتیں ذاتی ہیں، ذاتی نہیں ہیں، نسلی ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس ایک گھر میں 3 امام ٹہلتے ہوں سوائے فاطمہ کے۔ کوئی چادر ایسی نہیں ہے جس میں 5 سردار بیٹھے ہوں سوائے فاطمہ کے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اب قمر سلطان ختم کرو، گرمی بہت ہونے لگی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو تمنائے موت کریں گے، اور ایک وہ جنہیں موت یاد ہی نہیں ہے، بس جی رہے۔ اگر صبح کو یاد آ جائے تو نماز صبح غائب نہ ہو، اگر دوپہر میں یاد آ جائے تو نماز ظہر غائب نہ ہو، اور اگر شام میں یاد آ جائے۔ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ مولا میرا نماز میں دل نہیں لگتا کہ اپنی موت کو یاد کر۔ اپنی موت کو یاد کر، نماز میں دل لگنے لگے گا۔ دوسرا آدمی آیا کہ مولا نماز کو کیسے پڑھوں کہ اچھی ہو جائے، کہ یہ سوچ کے پڑھ کے زندگی کی آخری نماز ہے، یہ سوچ کے پڑھ۔ تو سارا کچھ تو بگڑ رہا ہے صرف اس چکر میں کہ ہمیں صرف زندگی یاد ہے، ہم تو صرف آفس کے لیے سچ کے چلتے ہیں، اور مسجد کہتی رہی خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد کو جاؤ سچ سچ کے چلو۔ ہم آفس کے لیے سجے
مسجد کے لیے کبھی سجے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے سجتے رہو، ہمیں تم دنیا میں لگے رہو، اللہ بھی کہہ چکا ہے تم ہمیں بھول جاؤ گے ہم تمہیں بھول جائیں۔ اليوم ننساکم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج میں اللہ تمہیں ایسے ہی بھلا دوں گا جیسے کل تم نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جس چیز کے لیے قرآن نے کہا تھا، قرآن نے کہا تھا کہ بھئی تم تمنا موت کر کے جینا اور تم تمنا حیات کر کے جی رہے ہو۔ میرا لفظ سنو، تمہیں مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جینے کے لیے نہیں۔ تمہیں مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جینے کے لیے نہیں۔ یہ زندگی موت کے صدقے میں ملی ہے، زندگی کے صدقے میں موت نہیں ہے۔ یہاں کم جینا ہے، وہاں زیادہ جینا ہے، قبر کے ادھر کم رہنا ہے، قبر کے ادھر زیادہ رہنا ہے۔ تم کم میں لٹے جا رہے ہو زیادہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کہتا رہا کہ تم اولا کو مت دیکھو، عقبہ کو دیکھو، تم اولا کے چکر میں پڑ گئے، تم نے عقبہ ہی دیکھنا بند کر دیا۔ ارے کا مولوی صاحب تمہیں تو لفافہ ملا، ہمیں کیا ملا؟ ایک سلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں جب اس کی بات کروں گا تو بات کروں گا کہ تم جو اچھل کے کہہ رہے ہو، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ مولویوں سے مت کہو یار، مولویوں سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اپنے مولا ہی سے کہو نا کہ مولا ہمیں کیا ملا؟ ہم بھی تو مجلسوں میں آتے تھے، کبھی آفس میں، جب آفس میں گئے تو ملی تنخواہ، مسجدوں میں روزانہ گئے تو ہمیں کیا ملا؟ میں نے کہا بھائی انہی سے پوچھو اہل بیت سے کہ کیا ملا کیا نہیں ملا۔ تو جب مولا ہم مجلس میں آئے تو ہمیں کیا ملا؟ آفس گئے تو تنخواہ ملی۔ اچھا اہل بیت نے کہا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کس کو کیا ملا؟ تو دیکھا ہم بتائیں گے کہ کیا ملا کیا نہیں ملا۔ کہا سن، ایک تیری مجلس ہے اور ایک تیرا آفس، یہ دیکھتے رہنا کہ آفس نے کیا دیا اور ہم نے کیا دیا۔ سن، مشکلیں دی دنیا نے، مشکل کشا دیے ہم نے۔ کیا مجلس ایسے ہی ہونا تھی؟ مشکلیں دی ہے دنیا نے، مشکل کشا دیے ہیں ہم نے، حاجتیں دنیا نے دی ہیں، حاجت روا ہم نے دیے ہیں، اہتمام دنیا نے دیے ہیں، امام ہم نے۔ دعائیں دنیا نے پیدا کی، وسیلے ہم نے دیے۔ اور اگر تو دیکھ نہیں چاہتا تو چلتا رہے، کہاں تک دنیا کی چیزیں دی ہوئی تیرے ساتھ جاتی ہیں اور کہاں تک ہم۔ آ گیا میں مصائب پہ، کہاں تک ہم۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھ دنیا نے جو کچھ دیا تھا کہاں تک تیرا ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھ تو رہا ہوں۔ کہا دولت کفن دے کے واپس پلٹ گئی، برادری کاندھا دے کے واپس پلٹ گئی، وہ لوگ جو روزانہ تجھ سے ہاتھ ملاتے تھے ایک بھی آدمی ساتھ میں قبر میں نہیں آ سکا، تو برادری مٹی دے کے واپس چلی گئی۔ سب چلے گئے نا۔ جب سب قبر کے باہر سے جا رہے تھے تب ہم قبر کے اندر آ رہے تھے۔ اب جو میں جملہ کہوں گا وہی مجلس ہوگا۔ جو سب قبر کے باہر سے جا رہے تھے تب ہم قبر کے اندر آ رہے تھے، تاکہ تجھے پتا تو چلے کہ آفس کہاں تک تھا، مجلس کہاں تک ہے۔ تجھے پتا تو چلے کہ آفس کہاں تک ہے، آفس کہاں تک ہے، مجلس کہاں تک ہے۔ جملہ سنو، میں نے کہا جب ساری دنیا قبر کے باہر سے جا رہی تھی تو آپ قبر کے اندر کیوں آ رہے تھے؟ کہ تجھے پتا تو چلے کہ کائنات کہاں تک ہے، مولا کائنات۔ کائنات کہاں تک ہے، مولا کائنات کہاں تک ہے۔ قبر کے ان تند اندھیروں میں جہاں نہ رشتہ دار تھے نہ عزیز، نہ اقربا تھے نہ دولت، ایک سناٹا تھا، اور اس سناٹے میں جس میں سارا اسلام سچ بول کے کہہ رہا تھا کہ قبر میں لیٹا ہوا انسان بے کس و تنہا ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا
واپس اپنے خاندان کی طرف آتا ہے اور فرشتے اسے لے کے آتے ہیں، تو اگر اس کے خاندان والے اس کے لیے کچھ اہتمام نہیں کرتے تو وہ ایسے پلٹتا ہے جیسے کسی دروازے سے کوئی فقیر واپس پلٹتا ہے۔ اذکروا موتاکم بالخیر، تم اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ مرنے والا ایک ایک آدمی کے قریب آتا ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ کسی دن مجھ سے سننا کہ مرنے کے بعد حقیقت زندگی کتنی آشکار ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد طاقتیں گھٹتی نہیں ہیں، بڑھ جاتی ہیں، اتنا بڑھ جاتی ہیں کہ جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے وہاں وہ نفس مثالی پہنچ جاتا ہے، نفس مثالی وہاں پہنچتا ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیشت و اہل التربہ، اے تنہائیوں میں رہنے والوں اور قبروں میں بسنے والوں، تم پہ میرا سلام ہو۔ آواز آئی وعلیک السلام یا امیر المومنین۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیف خبرکم، اس وقت تمہاری خبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا جو ہم وہاں نیکیاں کر کے آئے تھے انہیں بہت اچھا پایا، کاش ہم سارے زمانے سے کہہ سکتے تھے کہ خیر الزاد خیر اہل التقوی، اگر کوئی بہترین زاد راہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی ہو سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا تم نے سنا؟ کہا مولا سنا تو جا رہا تھا مگر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ کہا یہی فرق ہے ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں کہ ان کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں مگر دیکھی نہیں جا سکتی۔ جب قبر میں اس سے پوچھا جا رہا ہوگا، قبر میں پوچھا جا رہا ہوگا بتا تیرا رب کون ہے، تو اس کی زبان لکنت کرے گی۔ مولا فرمائیں گے آہستہ پوچھو۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا کعبہ کیا ہے، تیری قرآن کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا تیرا امام کون ہے۔ بس جیسے امام کے لیے پوچھا جائے گا اسے یاد آئے گا کہ میرا امام قبر میں آنے والا، پلٹ کے کہے گا یہ میرے امام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت مشکل اوقات ہوتے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے۔ میرے مولا کا احسان سنیے خدا کی قسم، مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہاری جانکنی کا وقت ہوگا تو میں تمہاری پائنتی آؤں گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مومن دیکھتا ہے کہ میرے مولا آ گئے تو ایک مرتبہ مومن اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی روح استقبال میں نکلتی چلی جائے۔ کاش ہم سب کو وہ لمحہ نصیب ہو جائے، لیکن عزیزو یہ ایام عزا چل رہے ہیں اور ان ایام عزا میں آج ہم ایک مومن کے پرسے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ظہر کی نماز کا وقت گزرا ہے، میں جب مسجد میں داخل ہوا تب مجھے پتا چلا کہ یہ دور ایام عزا کا دور ہے اور اس وقت کربلا چل رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے مجاہد کربلا میں تھے۔ اگر آپ سن سکے تو گھروں تک روتے ہوئے چلے جائیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا تو جناب سعید کھڑے ہوئے اور آواز دی مولا یہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ کہ سعید خدا تجھے نماز گزاروں میں سے کرا۔ اس کے بعد جناب سعید کہتے ہیں کہ مولا کتنی خوش نصیبی ہوگی اگر یہ زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑا۔ کہا سعید صفوں کا انتظام کیا جائے، صفیں بچھ گئی۔ میں کبھی کبھی مجلس کو اسی لفظ پہ تمام کر دیتا ہوں جہاں میں ہوں۔ جب صفیں بچھی تو امام حسین زمین پہ دو زانو بیٹھ گئے اور دو زانو بیٹھ کے تیمم کرنا شروع کر دیا۔ تیمم کا کرنا تھا کہ اصحاب نے منہ پھیر کے رونا شروع کر دیا۔
ایک صحابی نے پوچھا ہمارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو سیدہ کا لال مٹی سے تیمم کر رہا، ساتھی کوثر کا بیٹا مٹی سے تیمم کر رہا۔ جناب امام حسین تیمم کر کے اٹھے، تقریباً 32 آدمی تھے جو امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے سامنے کی طرف دیکھا، 4000 تیر انداز تھے جو حسین کے لشکر پہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ جناب زہیر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہا مولا اگر ایک بھی تیر آپ کی پیشانی پہ لگا تو ہم محشر میں فاطمہ کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ ہم محشر میں زہرا کو منہ کیا دکھائیں، ہم محشر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا اجازت دیجئے کہ آج آپ کی نماز کی حفاظت ہم کریں۔ راوی لکھتا ہے کہ جناب سعید اور جناب زہیر کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیں۔ جناب سعید نے مقتل کی طرف دیکھا، جناب زہیر نے مقتل کی طرف دیکھا، ادھر نبی کے لال نے نماز کی نیت باندھ لی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا تیر چلنے لگے، چلنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب سعید اور جناب زہیر تیروں کے سامنے حائل آنے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے آدمی ایک تھا، تیر زیادہ تھے، لہذا ہر چیز سے تیر روکے گئے۔ کبھی چہرے سے تیر روکا، کبھی ہاتھوں سے تیر روکے، کبھی سینے سے تیر روکے، پیروں سے تیر روکے، بجلی کی طرح کودنے والا سعید۔ ایک پروانہ تھا جو اس شمع امامت کی حفاظت کر رہا تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ سارا بدن چھلنی ہو گیا۔ جناب زہیر لڑتے لڑتے تیر چلانے والوں کی طرف آگے بڑھ گئے، ادھر جناب سعید کے بدن سے خون اتنا رس گیا کہ اب ہاتھوں کا اٹھنا محال ہو گیا۔ راوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب اسی پہ قیامت آ جائے گی، یہی جملہ آخری جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سعید نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا بارے الہا اتنی زندگی دے دے کہ تیرے نبی کا نواسا نماز تمام کر لے۔ جیسے سعید کی دعا قبول ہو گئی، جیسے سعید کی دعا قبول ہو گئی، ادھر امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سعید نے زمین پہ گر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر سعید نے زمین پہ گر کے کہا السلام علیکہ یا ابا۔ جناب امام حسین اٹھے، سعید کا سر اپنے زانوں پر رکھا، جلدی جلدی تیر نکالے اور تیر نکال کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے کہا سعید کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا پیاس لگ رہی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ کہا مولا پیاس لگ رہی ہے۔ امام حسین کے 2 آنسو رخسار پر گرے۔ سعید نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، ارے میں جانتا ہوں کہ آپ کتنے پیاسے ہیں۔ مولا مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے پیاسے ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بس ایک مرتبہ جناب امام حسین نے سعید کے سر کو اپنے سینے سے لگا اور سینے سے لگا کے کہا سعید تم میرا وفادار سپاہی ہے، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ ایک لفظ کہا کہ سعید عن قریب میرا جد تجھے کوثر سے سیراب کرے گا۔ میں نے ختم کر دیا مجلس کو، تجھے عن قریب میرا جد تجھے کوثر سے سیراب کرے گا۔ اب راوی لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ سعید کے بدن میں بے چینی ہوئی۔ امام حسین نے پوچھا سعید کیا بات ہے؟ کہا مولا سامنے کوئی نورانی ہستی کھڑی ہے،
سعید سلام کرو، میرا نانا رسول خدا ہے، کہا مولا ان کے برابر میں کوئی اور شخصیت ہے، کہا میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، سلام کرو۔ پر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا کوئی سبز قبا ہے، کہا میرا بھائی حسن مصطفیٰ ہے، سلام کرو۔ پر ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا کوئی خاتون ہے، کہا سعید آنکھیں بند کر لے، میری ماں فاطمہ تجھے لینے آئی ہے، اے سعید خدا تجھے جلدی کوثر سے سیراب کرے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس سے ان کے عہدے مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو بر لانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہے، کوئی مدد دینا سوائے ہمیں آل محمد۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تم نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، پروردگار عالم ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم ملک ایران تیرے چاہنے والوں کا چاہنے والا ہے، اس کی عزت اس کی آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ان کے حوصلوں کو پست نہ ہونے دے۔ معبود یہ شیعت کی جان ہے، یہ روح شیعت ہیں، پروردگار عالم انہیں آباد کر دے، ظالمین کو نیست و نابود کر دے، ہمیں کامیاب و کامران فرما دے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید نور عالم ابن حضور عالم کی روح کو شاید سید نور عالم ابن حضور عالم